أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نظير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابها فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذين يوعدون. صدق الله العظيم. واقف ہیں اور اعلامیوں کے ذریعے فرض نماز کی جماعت کے بعد اور ویسے اخبارات میں بھی ہماری آج کی اس نشست کا ذکر ہے. اسلامی دنیا کی موجودہ شورش تاریخ کے آئینے میں یعنی تاریخ کے پس منظر میں یہ آج ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. آپ کے جانے پہچانے اسلامک اسٹڈیز کے بڑے اسکالر جناب سید شاہد حکیم صاحب جو کس قدر تیاری سے آتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے. وہ دہلی بیسڈ ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک شعبے کی صدارت فرما رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے آپ ابھی چند ماہ قبل آپ کی تعیناتی عمل میں آئی ہے اور آپ یہاں حیدرآباد جب بھی آتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اطلاع کرتے ہیں اور ایک دو محافل کو ضرور مخاطب فرماتے ہیں, جس کے لیے یقینی طور پر ہمارے سامعین مستفید ہوتے ہیں اور ان کے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے حضرات کو سننے کا موقع ملتا ہے جو تاریخ سے بہت کچھ واقف ہوتے ہیں. تو حضرات میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر
صرف اتنا ہی یاد دلاتے ہوئے کہ آج بعد مغرب کے ایک محفل اردو ہال میں بھی ہے، وہاں ضرور تشریف لائیے۔ اردو کے بہت بڑے شہنشاہ تغزل جنہیں کہا جاتا ہے، میر صاحب، امیر تقی میر، اور وہ ان کو جو ہے اقبال غالب بھی جو ہے ان کی عظمت کو مانتے تھے، اور ویسے وہ اس وقت یہ سب سے بڑے شاعر غزلوں کے مانے جاتے ہیں۔ تو ان کی کتاب کا افتتاح ہے، وہ رسم اجرا 6:15 بجے وہاں مغرب ہے، اور 6:30 سے کچھ ریفریشمنٹ ہوگا، پھر 7 بجے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے ایک ایسے محفل میں اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 130 تا 156 کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ابھی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے جو ایمان لائے ہو، صبر نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں، مجھے اسکالر بنا دیا باتوں، اسکالر بھی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اسلام کا، قرآن و حدیث کا، سیرت کا طالب علم ہوں، اور چونکہ قرآن کی وہ آیت اتری کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کو میری ایک بات معلوم ہے تو اس بات کو دوسرے تک پہنچا دو، خاتم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، تم گناہ گار ہو گئے لیکن میری بات معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دو۔ اتفاق کی بات تھی کہ ایئر فورس جب میں افسر بن کے کلکتے قریب ایک مقام پہ گیا، بیرکپور، تو افسرس میں سے میں ایک ہی افسر تھا، تو ساتھی افسر پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، ہماری معلومات اتنی زیادہ نہیں تھیں، تو اتفاق کی بات تھی، بہر صورت وہاں سے پڑھنا شروع کیا۔ 1962 کی بات ہے، 1964 میں قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی شروع کی، تو تقریباً 3-4 سال لگے، تفسیر کی بات کر رہا ہوں میں، صرف ترجمے کی نہیں۔ تو بس یہ یوں تو سمجھے کہ بچپن سے والدین نے ڈال رکھا تھا دین اسلام کی محبت، لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ حالات نے بھی اس کو جلا دی۔ تو یہ میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں تھا، لیکن جب یہ آیت آئی اور آیت پڑھی اور جب حدیث سنی تو میں نے کہا یہ کام صرف علماء کے ذمہ نہیں ہے، یہ تو ہر امتی کا فرض ہے کہ قرآن و حدیث کی بات دوسروں تک پہنچاتے، جتنا جانتے ہو سکتا ہے لوگ ہماری بات پہ اعتراض بھی کریں، اختلاف کریں، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے غصہ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم فروعات میں لڑتے جھگڑتے اتنا ہیں کہ اصل بات بھول گئے، قرآن حدیث کی مین بات بھول گئے، فروعات میں مبتلا ہو گئے۔ دیکھیے ایک چیز ہے افتراق، ایک چیز ہے اختلاف۔ افتراق تو امت میں ہے ہی نہیں، ہم نے امت میں افتراق پیدا کر لیا، افتراق نہیں ہے۔
فرقوں میں مت بٹ جاؤ، قرآن کا حکم ہے، رسولان بھی کہا فرقہ میں بٹ جائیں گے، یہ نہیں کہ بٹو تم بٹ جائیں گے۔ افتراق اس وقت ہوتا ہے جب ہم توحید کو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا؟ افتراق اس وقت ہوتا ہے جب ہم رسالت کے قائل نہیں ہوتے، کون رسولوں کا قائل نہیں ہے۔ افتراق اس وقت ہوتا ہے، افتراق ہمارا ہے قادیانیوں سے کہ رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں میں کوئی افتراق نہیں ہے، رسول اللہ کو آخری نبی ہر مسلمان مانتا ہے، نہیں اگر مانے گا تو عثمانی باقی نہیں رہتا۔ آخرت کون نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد آخرت ہو گیا، پھر جو ہے قیامت آئے گی، ہم سب مانتے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رفع دین کریں کہ نہیں کریں، آمین بالجہر بولیں کہ آہستہ بولیں، اب وہ ادا کے پہلے درود پڑھیں کہ نہیں پڑھیں، ان چیزوں میں ہم افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ کیا یہ اس کی وجہ میں جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں ہماری قرآن حدیث اور سیرت نبی سے کم علمی ہے، اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں ہو جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ کی تعظیم سر آنکھوں پر، ہم کیا غیر مسلم کرتے ہیں؟ دشمن تک کرتا ہے، جو دشمن ہے وہ تک کہتا ہے کہ ان کی طرح کا انسان نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جلوس تو نکالتے 4 گھنٹے کا، دن بھر میں ایک وقت نماز نہیں پڑھتے، یہ کون سی محبت ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول ان سے کہو کیا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ ایک وقت نماز نہیں پڑھتے، جلوس ضرور نکلے گا۔ اور معاذ اللہ میں تو یہاں رہتا نہیں، میں ٹی وی پہ دیکھا، بڑا افسوس ہوا کہ خانہ کعبہ، اس سال تو بہت نہیں پتہ نہیں، پچھلے سال دیکھا تھا میں نے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا لیے۔ اللہ معاف کرے، اس سے بڑی جسارت! خانہ کعبہ کو آپ یہاں لیا اٹھا کے رسول اللہ کے اس میں دیکھا کہ لوگ پھر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس سے بڑا شرک اور کوئی ہو سکتا؟ اور شرک کے بارے میں قرآن نے کہا ان الشرک فی الظلم عظیم، شرک ایسا ظلم ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قرآن کا ترجمے سے پڑھنے والا ان حرکات سے بچا رہے گا، یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ تعظیم نہیں ہے بلکہ افسوس کہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ یاسین اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیم من رسول اللہ کانوا یستہزئون، افسوس بندوں کے حال پر کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ ہم زبان سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہمارے عمل سے ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اخلاق ہمارے خراب، معاملات ہمارے خراب، زبان ہماری خراب، نماز ہم نہیں پڑھتے، ہر طرح کی چیزیں، اور پھر محبت کا بہت کیا صاحب جلوس نکلے گا 3 گھنٹے محبت کا، یہ کون سے محبت ہے؟ بہر صورت میرے جو موجود آج کا عنوان تھے اس کی مناسبت سے میں نے کچھ اور آیتیں منتخب کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، ہیلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، تم مطیع ہو گئے یعنی مسلمان ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہ کیا۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، کوئی شک نہیں، جنت ہے پتہ نہیں ہے نہیں معلوم ہے، فرشتے ہیں نہیں ہے نہیں معلوم، شب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تھے، روحانی طور پہ گئے تھے، جس میں شک نہ ہو، شک نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ جا کے مومن بنتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو کلمہ پڑھ لیا، ارکان پہ ایمان لا لیا، سب چیزوں پہ، لیکن اس کے بعد مومن بننے کے لیے
اور ضرورت کی چیز یہ کہ شک نہ ہو، اور اس کے بعد اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ جہاد کے معنی قطعی یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے نکل جائے، ہمارے جد و جہد کرتے رہے اسلام کے لیے، کوئی لکھ کے جد و جہد کرتا ہے، تقریر کر کے کرتا ہے، کوئی پھر کے کرتا ہے، کسی اور نوعیت سے، جو بھی اللہ کے راستے میں اور وقت پڑے تو اپنی جان کی قربانی بھی دینے تیار ہے، وہ جا کے مومن ہوتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ مومنوں سے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مومن بننے کی کوشش کریں، کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النجم میں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش ہم پہ ضروری ہے۔ جب دنیا کے کاروبار کے لیے ہم صبح سے شام تک تگدو میں ہیں تو اللہ کے راستے میں بھی کچھ جد و جہد ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت لکھنے کی دی ہے تو اس کو کام میں لے آئیے، بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کو کام میں لے آئیے، نہیں ہوتا تو اپنے گھر میں کچھ اجتماع منعقد کیجئے، محلے میں کیجئے، کسی بولنے والوں کو بلائیے، ان سے تو جس طرح بھی ہو سکے اللہ کے راستے میں جد و جہد ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ مومن نہیں بن سکتے۔ اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے، میں ان کو بڑا مانتا ہوں، there is no salvation without jihad، جہاد کے بغیر بخشش ممکن نہیں ہے، جہاد کے بغیر بخشش ممکن نہیں ہے۔ قرآن کے بہت بڑے مفسر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اپنے پاس، اور اگر کسی نے نہیں سنا ہے ان کی کیسٹ لیجئے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ قرآن پہ ماشاءاللہ بڑا عبور تھا، ہم تو بزرگوں سے سیکھتے ہیں، وہی بات آپ کے سامنے بول دیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 22 غور سے سنیں آپ۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں انہی لوگوں کا درجہ بلند ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت و خوشنودی اور اسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقین اللہ کے پاس خدمات کا صلاح دینے کو بہت کچھ ہے۔ غور کریں آپ، خانہ کعبہ کو آباد کرنا، اس کی مجاوری کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کام نہیں ہے۔ اس سے بڑا کام ہے اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام راستے میں ہجرت کریں۔ حیدرآبادیوں کی طرح نہیں کراچی جو بھاگ گئے، اللہ کے راستے میں نہیں گئے، کوئی جھوٹ بات ہے، اپنے فیوچر کے لیے گئے۔ یہاں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، یہاں کوئی دلی برپا نہیں ہوا تھا، یہاں کوئی پنجاب برپا نہیں ہوا تھا، چھوڑ کے گئے کہ وہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جا کے جتنا مرضی کما لو، جتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو۔ ہم کو یہاں ختم کر کے چل گئے۔ آج پاکستان سے اس کی وجہ سے آج تک ہم لوگ پریشانی میں ہیں۔ وہ ہجرت نہیں تھی، وہ ہجرت وہ ہوتی ہے جہاں آپ کے دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تب جا کے ہجرت ہوتی ہے۔ تو بہرصورت تو آپ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ کی نظر میں مسجد حرام کو آباد کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، سورہ توبہ جا کے آپ دیکھ لیں، میں اس لیے لکھ کے لاتا ہوں، سورہ توبہ 19 تا 22 آیت پڑھ لیں جا کے۔ اسی سورہ کی آیت 38 اور 39 میں جہاد سے جی چرانے والوں کو سخت سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں جہاد کے بارے میں بہت کچھ آئے، کئی اور آیتیں ہم اس مختصر تقریب میں مشکل ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 فرمایا گیا، پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مارو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ میں بعد میں آؤں گا قرآن کے ساتھ جہاد کیا مانے بھائی، انشاءاللہ بعد میں بات جیسے بڑھے گی آؤں گا۔ قرآن کے ساتھ جہاد کرو۔ یہود پہلی امت تھی، امت وہ ہوتی ہے جس کو شریعت عطا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عطا کی، اس سے پہلے شریعت کسی کو نہیں دی۔ دیکھ لیں، صحیفے دیے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن شریعت قانون دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں جگہ کو لوگوں کو نکال کر وہاں جا کے اپنی حکومت قائم کرو اور وہاں قانون اللہ کا نافذ کرو۔ ان کی امت نے کہہ دیا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم آئیں گے۔ لیکن رسول اللہ کو جب جنگ کا حکم آیا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے لڑ لیجیے ہم آتے ہیں۔ ہر صحابی نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہر صحابی تیار ہو گئے۔ پہلی امت وہ تھی، جب وہ امت راستے سے ہٹ گئی
جو ان کا کام تھا چھوڑ دیا. ان کا کام کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ حج میں، شاید اگر میں غلطی میں نہ ہوں، سوری سورہ فتح، سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح میں یہ آیت آئی ہے. ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے تمام دینوں پہ غالب کر دے. دین حق دوسرے دینوں پہ غالب کرنا کیا معنی؟ یہی حکم ہوا تھا موسیٰ کو، یہی حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہدایت تو دے دی، قرآن دے دیا، اس کی تشریح حدیث ہو گئی، رسول اللہ کی زندہ سیرت ہو گئی، لیکن پھر دین حق کیا چیز دی؟ یعنی ایسا نظام جو حق کا نظام ہو، جس میں حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہو. سورہ 32 پڑھتے ہیں، آخری آیت پڑھ لیجیے، الیس اللہ احکم الحاکمین، کیا وہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وہ حاکم ہو اور ساری کائنات اس کی محکوم ہو. جب حاکم وہ ہے تو قانون بھی تو اللہ کا اسی کا ہونا چاہیے. ہندوستان میں حاکم یہاں کی پارلیمنٹ ہے، قانون ان کا چلے گا کہ آپ کا میرا چلے گا. لیکن جب کائنات کا حاکم ہو تو قانون کس کا چلنا چاہیے؟ جب قانون اللہ کا چلنا چاہیے تو اللہ میاں تو آگے نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیج کے، رسول جب چلے گئے، رسالت کا خاتمہ سرکار کی ذات پہ ختم ہو گیا، اس کے بعد یہ کس کا کام ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا، یا آپ کا، ہمارا کام ہے؟ وہ امت مسلمہ کا کام ہے، ساری امت مسلمہ کا کام ہے. کس طرح کے اس کی نوعیت. تو وہاں یہ کہا کہ جب یہودی اپنے کام سے ہٹ گئے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61، آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری و پستی و بزالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. آپ ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات پہ غور کریں. میں پلٹا کہوں گا کہ امت مسلمہ پہ کس طرح لاگو ہے آج. جب وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے تو ان پر ذلت و خواری و پستی و بدحالی مسلط ہو گئی، وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. آگے 20 فرمایا یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو. صاف کہہ دو تو راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے. اس کے بعد حضور سے کہا اگر تم میرے راستے کو چھوڑ کے یہودیوں عیسائیوں کو پڑھو گے تو تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. معاذ اللہ. تو یہ سرکار سے نہیں تھا، سرکار کے ذریعے ہم کو بولنا تھا کہ دیکھو اگر اپنا راستہ چھوڑ کے ادھر جاؤ گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 177، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. قرآن میں بقرہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ کتاب کے ایک حصے کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو عذاب کی وعید دے دو. نماز روزہ تو پکڑ لیا، قانون چھوڑ دیا، اخلاق چھوڑ دیا، معاملات چھوڑ دیا، وقت کی پابندی چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑ دی، بس نماز روزہ پکڑ لیا. مسلمان کتاب کے ایک حصے کو پکڑتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں ہے وَقُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اس کا ترجمہ ملک کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. پھر میں نے آپ سے پہلے آیت کی، اسی عمران کی وہ 129 آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، آخرکار تم ہی غالب ہو گئے اگر تم مومن ہو. سرکار دو عالم کا ارشاد ہے وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے. شہادت ہے مطلوب غنیمت نہ کشور کشائی. یہ تمہید کیا کہتے ہیں، بلکہ اسے نہیں کہ یہی آیت ہے آج کی بنو نام پہ. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پھینکا، سری لنکا میں ایک جگہ ہے، میں اتباع سے وہاں دے کے آیا ہوں، جو آدم سیل بولتے ہیں، وہاں نشان ہے پیر کا. بہر صورت ادھر سے پہنچے تو خانہ کعبہ میں، مکے میں تو ملاقات ہوئی، پھر حبا سے. تو جب اللہ میاں نے ان کو بھیجا تو شیطان کو بھی ساتھ بھیجے. شیطان تو پہلے ہی آ چکا تھا، نکالا گیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کر کے آیا تھا کہ تو زیادہ تر لوگوں کو بھٹکا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں ان کو. کہا کہ تو کوشش کر لے لیکن جو میرے بندے وہ نہیں بھٹکیں گے. تو وہاں پر ایک دو باتیں اس چیز میں ذہن میں آ جاتی، وہ یہ، ایک جب نکالا گیا تو کس لیے نکالا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ سجدہ نہیں کیا اس لیے نکالا. نہیں،
کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا اس لیے نکالا. سجدہ نہیں ہے کسی اور کو سوا اللہ کی ذات کے. فرمایا سرکار نے اگر سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. سوا اللہ کی ذات کے کسی کو سجدہ نہیں ہے. تو اس لیے نکالا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا. تو پوچھا کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہا میں تو آگ کا بناؤں، یہ تو مٹی کا بناؤں، میں اس سے برتر آدمی ہوں. تو وہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. بس اس نے تکبر کیا، ہو گیا کافروں میں سے. ہمارے عمرا، ہمارے دولت مند، ہمارے بڑے بڑے عہدیدار، میں نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے. تکبر انسان کو پہنچا دیتا ہے کفر کے قریب. سورہ حشر کی آخری آیت پڑھتے ہیں، اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، وہ پڑھتے ہیں تو اس میں متکبر، تکبر صرف اس کو جائز ہے اور کسی کو جائز نہیں ہے. ایک نقطہ یہ نکلتا ہے. دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے، جب آدم کے ساتھ شیطان بھی آیا تو شیطان سے مسلسل ہماری جد و جہد ہے. ایک غزوے سے سرکار واپس آ رہے تھے، واپس آ کر بولا چھوٹا جہاد ہوگا، بڑا جہاد باقی ہے. کہا بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ اپنے نفس سے لڑنا باقی ہے ابھی، کیونکہ نفس میں گھسا ہوا ہے شیطان. تکبر میں مبتلا کرتا، حرام چیزوں کی طرف راغب کرتا، ہر طرح سے آپ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتا. تو ہم حالت جنگ میں ہیں. اگر کسی مقام پہ جنگ ہو رہی ہے، آج آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، تو جنگ جہاں ہو رہی ہے وہاں لوگ سوتے ہیں، جہاں جنگ ہو رہی سوتے ہیں. اور یہ جنگ خاص طور پر مسلمانوں سے ہے، اس لیے کہ اب اللہ کی وحدانیت کو ماننے والی ایک ہی امت ہے. یہودی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک مانتا ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کو بھی وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. لیکن ایک ہی امت ہے جو وحدانیت کو ماننے والی ہے. تو شیطان کی سب سے زیادہ بڑی جنگ ہمارے ساتھ ہے اور ہم سو گئے. اللہ تعالیٰ کو کیا پڑا تھا کہ مسلمان سے ہی کہا جائے کہ سورج نکلنے سے پہلے عبادت کرو؟ کیوں دوسری قوموں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ تم میرے ماننے والو، تمہارا کام شیطان سے جد و جہد ہے. جب شیطان سے جد و جہد ہے تو تم ہمیشہ جاگتے رہو. امت مسلمہ سو گئی. 90% امت مسلمہ کا میں نہیں سمجھتا فجر کی نماز کو اٹھتا ہے. اپنے اپنے گھروں کے جائزہ لے لیں. تھپک تھپک کے سلاتے ہیں بچوں کے، بھائی تھک گئے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، رات میں ٹی وی دیکھ کے تھک گئے، بڑی دیر سے سوئے تھے، پروگرام ہو رہا تھا، فجر سونے دو، اٹھاؤ نہیں. جنگ کی حالت میں رہنے والی امت سوتی ہے اور ہم امت ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں. امت اور قوم میں زمین آسمان کا فرق ہے. قوم بنتی ہے کسی ملک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا. ہندوستان سے بن گئے. بدھا سے بنے، زبان سے بنتے ہیں، بنگالی زبان سے بنے. لیکن ہم امت ہیں. ہم کوریا میں ہوں کہ امریکہ میں ہوں، امت بنتی ہے کسی عقیدے کی بنیاد پر. ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم امت ہیں. اور قرآن نے آپ کو ہمیشہ امت کہا، کنتم خیر امتین، تم ایک امت ہو، امت واحدہ. آج اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا اور تم کو بہترین امت بنا دیا. امت 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 لفظ آیا ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کو قوم بنا لیا. پاکستانی قوم، مصری قوم، سعودی قوم، ہندوستانی قوم، فلاں قوم، ہم جو امت سے بڑھ گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو شورش وہیں سے شروع ہو گئی. اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے گن لیجیے، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے. اور اکثر و بیشتر پیغمبر اسی سرزمین میں بھیجے گئے ہیں جہاں آج فساد ہے. مشرق وسطیٰ، عراق، شام، مصر، وہ قوم عاد، قوم سمود، مدین کا علاقہ، زیادہ تر آپ کو اسی لوگ ملتے ہیں. لیکن جہاں تک نوح علیہ السلام کا تعلق ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہمارے مولانا شمس نوید عثمانی، ان کی تحقیق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحیح ہے، ان کی کتاب ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو. اس کا ہندی ترجمہ ہے کہ کتنے دور کتنے پاس. ان کی تحقیق ہے کہ وہ کیرالہ کے ایک گاؤں سے یہ سیلاب اٹھا نوح کا. لیکن آخر کار کشتی تو جا کے لگی پہاڑ جودی پر جو ترکی میں واقع ہے. میں ہوں، آپ پہنچے آپ.
تو ان کی تحقیق ہے ان کے یہ جو منو جو کہتے ہیں ہندو، منو اور نو ایک ہی ہیں. چنانچہ وید میں یا اپنشد میں توحید کا ذکر ملتا ہے، ایکم برہم نہ ناستے کنچن، وہ ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن رشیوں نے مورتی پوجا شروع کی، اور وہ بھی کہتے ہیں پڑھے لکھے بھائی ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو ایک ہی کے کرتے ہیں. لیکن چونکہ جو ہمارے ہم جس کو خشوع خضوع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانسنٹریشن، چونکہ ادھر دماغ بھٹک جاتا، لہذا کوئی چیز ہم سامنے رکھ کے اس کا تصور کرتے ہیں. تو وہاں سے ورنہ یہ قوم ہو سکتا ہے واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. ان کی تحقیق ہے، یہ بڑے عالم گزرے ہیں رامپور کے، کافی کتابیں لکھی، ان کی تحقیق ہے کہ یہ وہ قوم ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ جب 1,24,000 پیغمبر آئے تو دنیا کے ہر علاقے میں بھیجے گئے. اگر کسی پیغمبر کو کسی مقام پہ نہ بھیجے تو پھر سزا کیسا دیتے آپ؟ جب آپ نے اپنی ہدایت ہی نہیں بھیجی تو سزا کیسے دیتے؟ لہذا ہر مقام پہ آئے پیغمبر. ایران میں زرتشت ہوئے، چائنا میں کنفیوشس ہوئے. ہو سکتا ہے اپنے زمانے میں، ہو سکتا ہے ہندوستان میں رام اور کرشن بھی اپنے زمانے کے پیغمبر رہے ہوں گے. لیکن چونکہ ایران سے جاپان تک شخصیت پرستی ہے تو یہاں ہر بزرگ کو خدا بنا لیا جاتا. ابھی تو فلم ایکٹر بھی خدا ہو گئے. اب وہ کل کے اخبار میں تھا کہ مودی صاحب کا بھی مندر بننے لگا. تو یہ جو ہے تو یہاں سرزمین کا خاصہ ہے. اب ہم چونکہ خدا نہیں بنا سکتے، لیکن ہم نے الوہی صفات دوسروں سے لگا دی. فلاں جگہ جاؤ تو بچہ مل جائے گا، فلاں جگہ جاؤ نوکری مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤ. پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام ہے رب. رب بہت وسیع لفظ ہے. رب کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، سنبھال پالنے والا، فنا کرنے والا، نگہبان، اقتدار دینے والا، ہر چیز مکمل. بہت وسیع لفظ ہے رب. رب ہے الحمدللہ رب العالمین. کسی کی مجال نہیں. سورہ کویرت کی آخری ہے، وما تشاءون الا ما شاء. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. بڑی مثال قرآن سے دے رہا ہوں میں آپ کو. حضور کے پاس آئے کہ کہا کہ معجزے نہیں دکھاتے آپ. موسیٰ کو اتنا بڑا معجزہ ملا اور عیسیٰ کو اتنا بڑا معجزہ ملا، فلاں کو ملا، آپ کے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے. آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسا معجزہ. تو آیت اتری، اگر آپ میں طاقت ہے تو سیڑھی لگا کر آسمان پہ چل جائیے، سرنگ ڈال کر زمین میں چل جائیے اور لے آئیے معجزہ. ہم نہیں دکھائیں گے کوئی معجزہ، اس لیے کہ معجزہ دکھانے کے بعد اس قوم کی تباہی، اس کے بعد اگر نہ مانے تو اس قوم کو تباہ کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ عرب اسلام کو لے کے چلنے والے ہیں. تو بحث جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علاقہ بڑا شوری زدہ ہے. میں بہت پچھلے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا جب یہودی بھٹکے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ 2 بار عذاب نازل کیا. ایک بخت نظر کے زمانے میں اس نے بنی اسرائیل کو تباہ و تاراج کر دیا، نکال کے پھینک دیا اس علاقے سے، بولے کہ نہیں آنا. ان کی کتابوں میں ہے کہ آخری ان کا باقی ہے، اور اس کو انگریزی کی آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں جائیں گے تو آخری جنگ جو باقی ہے اس کا نام ہے آرماگیڈون. ARMEGADDON، آرماگیڈون. وہ آخری جنگ کے منتظر ہے جو اس کے جس میں یہ کانا دجال نکلے گا، اس کے منتظر ہیں کیونکہ انہی کی قوم جائے گا اور دنیا پہ حکومت کرے گا. تو 2 بار اس قوم کو مکمل طور پر تہس نہس کر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کو بھاگنا پڑا ادھر ادھر. ایک بخت نصر، بو نظر انگلش میں بولتے ہیں. ایک ٹائٹس رومی، روم کا بادشاہ تھا. وہ موسیٰ کے یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، وہ تو بت پرست بادشاہ تھا. اس نے آ کے تباہ و برباد کیا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا کے امت مسلمہ کو دنیا کی قیادت دی، جب خلافت راشدہ کے دور میں حکومت پھیلنے لگی، حضرت عمر نے کہا کہ کاش آگ کی دیوار ہوتی جو ہمارے اور ایران کے درمیان ہو جاتی تاکہ ہم وہاں جا نہیں سکتے. کیوں؟ معلوم تھا وہ آتش پرست ہیں، شخصیت پرست ہیں. یہ عرب ایک دم کٹر موحد ہیں، نہیں چاہتے تھے کہ میل ملاپ ہو. حضرت عبدالعزیز نے مسلمانوں کا عیسیوں کا ڈریس الگ الگ کر دیا تھا کہ رسم و رواج ایک طرح کے نہ ہوں.
تو جب پھیلنے لگی بہر صورت ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، شمالی افریقہ فتح ہوا، تو 600 سال اللہ تعالیٰ نے عربوں کو حکومت دی. 600 سال. 631 میں حضور کا وصال انتقال ہوا. اس کے چند 100 سال کے اندر حکومت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس زمانے کی کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، کوئی نہیں کر سکتی تھی. معروف دنیا جو تھی، امریکہ اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جاپان تک کوئی پہنچے نہیں تھے، تو معروف دنیا زمانے کی تھی، یعنی ازبکستان تاجکستان سے لے کے شمالی افریقہ تک. یورپ اس وقت اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. یورپ والوں کو کپڑا بنانا نہیں آتا تھا، زعفران کیا چیز نہیں جانتے تھے، چاول نہیں جانتے تھے. تو اس وقت ہم نے، اسلام نے علم کے دروازے کھولے، خاص طور پہ بنو عباس کے دور میں. بنو امیہ کے دور میں سلطنت پھیلی، بنو عباس کے دور میں علم پھیلا. بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے ماہر فلکیات جو آج یورپ والے جانتے ہیں، ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے. ہم ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. کتنے لوگ امام غزالی سے واقف ہیں، امام فارابی سے واقف ہیں، ابن سینا سے واقف ہیں، ابن حزم سے واقف ہیں، ابن نفیس جانتے ہیں، ابن عباس ابن فرناس جانتے ہیں، کتنے لوگ ابن خلدون جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں. لیکن یورپ پورا جانتا ہے، کیونکہ یورپ علم لے لیا. اور جب تک آپ سیدھے راستے پہ تھے اور آپ اسلام کو پھیلانے کی کوشش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے عربوں کو قابض رکھا. لیکن پھر ایسا زوال لایا چنگیز خان کے ہاتھوں، ہلاکو کے ہاتھوں، ختم ہو گئی سلطنت. بغداد کی اینٹ سے اینٹ ہلا دی چنگیز خان اور ہلاکو نے. جس طرح بخت نظر اور ٹائٹس رومی نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، وہی حال مسلمانوں کا ہوا. اور مسلمانوں کا اس وقت کیا حال تھا؟ ابتدا تو ہو گئی تھی حضرت عثمان کے دوسرے پیریڈ سے، مسلمانوں میں خانہ جنگی کی، حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگیں، جنگ صفین، جنگ جمل. اسی دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا خارجی اور معتزلہ کا. خارجیوں کا معاذ اللہ یہ حال تھا کہ بڑے بڑے صحابہ پر کفر کا فتویٰ دیتے تھے. حضرت علی کو نہیں چھوڑا، ہر صحابی پہ. معتزلہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر عقل کے مطابق بیٹھتی ہے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں. یہ فتنے اٹھے، ان کا بڑا زور چلا. تو چنگیز خان جب حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ معتزلہ کا قلعہ ہے، اس کو فتح کر لو ہم جو. لیکن جب وہ آتا تو نہ وہ معتزلہ دیکھتا، نہ خارجی دیکھتا، نہ شیعہ دیکھتا، نہ سنی دیکھتا، وہ ہر طرح سے برباد کر کے چلا گیا. 2 بار چنگیز خان اور ہلاکو کے دور میں. اقبال نے بڑا اچھا کہا اس کے بعد، ہلاکو کا پوتا اسلام قبول کر لیا. سلجوقی آیا، اس کے بعد پھر خلافت چلے گی ترکوں میں، سلطنت عثمانی. 400-500 سال ان کے ہاتھ میں رہی حکومت. فرانس تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ. یہ یوگوسلاویہ، البانیہ، رومانیہ، یہ بلغاریہ، یہ سب اسلامی حکومت کا حصہ تھے. کوسوو، اب آپ یہ جو دیکھتے ہیں جو وہاں پہ بوسنیا ہرزگوئینا، یہ سب اسی دور کی فتوحات تھی. ان کے دور میں فتوحات ہوئی. سلطان سلیم، سلطان محمد فاتح، بہت بڑے بڑے بادشاہ بنے. ترکوں نے بڑا کام کیا اسلام کے لیے. تو اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لیکن آپ کی حکومت گئی کیوں؟ اقبال نے اسی کے لیے کہا. اور ایک چیز، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، امتوں کی تقدیر کیا ہے. آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول، طاؤس اور حباب آخر. پہلے تلوار بھالا، بعد میں ناچ گانا. آج کیا ہو گیا؟ اس شعر کو اس طرح پڑھیں، آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. طاؤس و رباب اول، شمشیر و سنا غائب. ہماری پہچان، آ جاؤں گا میں اس طرف آؤں گا. یہ ایک واقعہ ہوا. پھر اس کے ساتھ صلیبی جنگیں ہوئی. صلیبی جنگیں جو عیسائی پورے عمر آئے. جب یورپ ترقی کر گیا تو سارے عیسائی آئے کہ بیت المقدس حضرت عمر کے دور میں چلے گیا تھا، اس بیت المقدس کو واپس لینا ہے. تو وہ آئے، سارا یورپ جمع ہو کے آیا. تو 8 جنگیں ہوئی صلیبی جنگ. 8. انہی جنگوں میں بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے چلے گیا ان کے پاس.
90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو جیت کے ہم کو دیا. اس وقت فرانس، جرمنی، انگلینڈ، ان کے بادشاہ، لوئی فرانس کا بادشاہ، فریڈرک جرمنی کا بادشاہ، اور انگلینڈ سے رچرڈ شیردل مشہور تھا، رچرڈ لائن ہارٹڈ، بہت بڑا واقعی بہادر بادشاہ تھا. ان کی تینوں اور پوپ بھی ساتھ آیا. تو 8 جنگیں ہوئی، لیکن وہ پھر دوبارہ بیت المقدس لے نہیں سکے. صلاح الدین نے جب جیتا اس کے بعد دوبارہ کوشش کی، انہوں نے لے نہیں سکے. ایک صلیبی جنگ اور ہوئی، وہ بچوں کی صلیبی جنگ کہلاتی ہے. یورپ پورا بچوں کو لے کے آیا، لیکن بدبخت تھے، شراب کباب کے دلدادہ، انہوں نے بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کی، بچوں کے ساتھ ہر طرح کی حرکت کی، وہ وہیں واپس ہو گئی. مسلمان بھی 2 بار عذاب میں مبتلا ہو گئے. قرآن جو پڑھتے ہیں، قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا گیا، قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا گیا، قوم نوح کدھر ہے نہیں معلوم ہے، قوم لوط کہاں ہے نہیں معلوم ہے. ایک اردن اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑا تالاب ہے، تالاب نہیں کہتے سمندر، کیونکہ بالکل سمندر ہے. آپ ادھر کھڑے رہیں گے تو ادھر اتنے لوگ نظر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی، بحر مردار. اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جاندار چیز نہیں ہے. آپ اس میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو ایسا لگے گا آپ اتنے بگونے میں کئی کلو نمک ڈال کے اس میں ہاتھ ڈال کے نکالیں گے، سارا آپ کو ہاتھ کو لگے گا. لوگ آتے ہیں وہاں، جس کو اسکن کی بھی بیماری ہوتی ہے، وہاں وہ ریت لے کے لگاتے ہیں، پھر آگے گرم چشمے جاتے ہیں، نہاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قوم لوط کے جو اللہ نے زمین الٹ دی تو اس میں ان کی ابھی بھی جو ہے اجسام باقی ہیں، لیکن گورنمنٹ ان کو نکالنے نہیں دیتی. تو ساری قوموں کو مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ سب سے بدذات قوم اگر ہے تو بنی اسرائیل، یہودی صہیونی. انہوں نے پیغمبروں کو آروں سے کیٹا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، تنگ کیا، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا. یہ اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن چڑھانے والے تو عیسیٰ تو یہودی تھے، انہی کی قوم کے اٹھے تھے، کہا کہ نہیں مانتے ہم ان کو. ہر طرح کا ان پہ بی بی مریم پہ الزام لگایا. تو یہودی قوم، آخر اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کو کیوں باقی رکھا؟ جب ساری اقوام کو مٹا دیا تو یہودیوں کو کیوں باقی رکھا؟ اس لیے جب رسول اللہ کی امت اپنے راستے سے ہٹ جائے، جب خرافات میں پڑ جائے دین کو چھوڑ کر، جب قرآن و حدیث کو ترک کر دے، جزدان میں باندھ کے لپیٹ کر رکھ دے، شادیوں میں جہیز میں دینے کے لیے رکھ دے، بیماری ہوئی تو لے کے کچھ چاہتے تعویذ باندھنے کے لیے رکھ دے، اور جب مر رہا ہے کوئی سورہ یاسین سنانے کو بٹھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم راستے سے ہٹ گئے، تمہارا کام تھا کہ میرا قانون نافذ کرو یہاں پہ. یہ کائنات میری ہے، میں اس کا حاکم ہوں، میں نے تم کو خلیفہ بنا کے بھیجا، تم یہ کام چھوڑ دیے تو میں بدذات قوم سے تم کو جوتے کھلاؤں گا. آج یہودی تم کو جوتے مارا، امریکہ نہیں مار رہا ہے. کیوں؟ امریکہ کی حکومت سے زیادہ مقروض دنیا کی کوئی حکومت نہیں ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے. کس کی مقروض ہے؟ یہودیوں کے بینک کی. سارے یہودی بینک کی امریکہ کی حکومت مقروض. یہ یہودی کے خلاف کچھ نہیں ہوتی. آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں، ہمارے پاس ہے کیا؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کون سنتا آپ کو؟ 4 چرچ جلا دیے تو ہنگامہ ہو گیا. گجرات میں 3000 شہید ہو گئے تو ایک آواز نہیں اٹھی. مظفر نگر میں برباد ہو گئے گاؤں تو کچھ نہیں ہوا. مظفر بہار میں ابھی 6 مسلمانوں کو جلا دیا اور باقی ختم کر دیا، کوئی خاموش نہیں. کیونکہ آپ پاس ہے کیا؟ آپ نے قرآن چھوڑا نا، کتاب کے ایک حصے کو پڑھا پکڑا. نیک ہو گئے تو اللہ اللہ کرتے بیٹھے، نہیں تو شاہ رخ خان کے پیچھے چلے گئے. سورہ انفال آیت نمبر 60، اپنے گھوڑے اور ہتھیار ہمیشہ تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے. اس زمانے میں گھوڑے ہتھیار تھا، آج ٹینک، ہوائی جہاز، بام، یہ چیزیں تھی. چھوڑا آپ نے، بنائے. 17ویں 16ویں صدی 631 میں انتقال ہوا. اس کے بعد سے 7ویں صدی تک مسلمانوں نے حکومت کی. 7ویں صدی میں یورپ حاوی ہوا، سارے مسلمان ممالک باوجود 2-4 کے سب ان کے غلام ہو گئے. تقریباً 200 سال کی غلامی رہی آپ کی. کیوں؟ آپ نے کبھی، سب سے پہلے توپ ترکوں نے بنائی تھی. اکبر کے زمانے میں حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک بندوق بنائی جس کے ایک ساتھ 12 گولیاں چلتے تھے. وہ سب آپ چھوڑ گئے. آپ
پہنچ گئے 17ویں صدی کے بعد سے 16ویں صدی تک آپ کا علم رہا، 15ویں صدی تک رہا سمجھیے. اس کے بعد 15 سے 500 سال میں آپ نے کیا پیدا کیا؟ کوئی غزالی پیدا کیا، کوئی فارابی پیدا کیا، کوئی ابن حزم پیدا کیا، کوئی آئنسٹائن پیدا کیا، کوئی نیوٹن پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ کوئی کارل مارکس پیدا کیا، کوئی بڑا فلسفی پیدا کیا. آپ نے پیدا کیا بڑے غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان، دلیپ کمار، مینا کماری، مدھو بالا، شاہ رخ خان. ہماری پہچان ان سے. برا لگے گا لوگوں کو، میں معافی چاہتا ہوں، میں فوجی آدمی ہوں. کوئی بڑا فلسفی کا نام بتا دیجئے مسلمان، کوئی بڑے سائنسدان کا نام بتا دیجئے گزشتہ 400 سالوں میں مسلمان. کیا وہ مسلمان نہیں تھے جو ابن سینا مسلمان نہیں تھے، ابن حکم مسلمان نہیں تھے، عباس ابن فرناس مسلمان نہیں تھے، ابن خلدون مسلمان نہیں تھے؟ ہم سے بہتر مسلمان تھے وہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ایسی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، بناؤ ہتھیار، کیونکہ شیطان سے مقابلہ قیامت تک ہے تمہارا. شیطان آ کے بھوت پریت کے جو بری شکل میں آگے نہیں لڑے گا، امریکہ کی شکل میں لڑے گا، یہودی کی شکل میں لڑے گا، سنگ پریوار کی شکل میں لڑے گا. ہم نے کیا کیا تھا؟ روس میں انقلاب آیا، روس کا انقلاب 17ویں صدی میں کمیونزم کا. اٹیک کیا بخارا اور سمرقند پہ. امام بخاری کی جگہ ہتھیار نہیں تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کیا کیا؟ بولے مسجد میں بیٹھو، درس بخاری شروع کرو، قال رسول اللہ پڑھنے لگے اور مار کے چلے گیا. تو 70 سال تک اس علاقے میں اذان نہیں ہوئی. ایک فٹ بال کے ایک ریفری عنایت اللہ نام بنگلور کے، وہ گئے تاشقند، آئے کہنے لگے بھائی میں وہاں گیا تو مسجد کے چبوترے پر بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں. ختم کر دیا اسلام کو. کس نے کہا تھا آپ کو طاقت چھوڑ دو اپنی؟ شروع کائنات سے آج تک، اور آج بھی وہ ہے پرانی مسئلہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لاٹھی نہیں رہی تو بھینس نہیں ملے گی. ہمیں کوئی نہیں کہہ رہا آپ کو نماز مت پڑھو، کوئی نہیں کہہ رہا معاذ اللہ وہ ایسا بولنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا باقی، کوئی نہیں کہہ رہا روزے مت رکھو، کوئی نہیں کہتا، بلکہ آپ کی نفس کی اصلاح کے لیے تو وہی کام آنے والی چیز ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے. کیوں؟ حکومت آپ کی ہوگی تو ہاتھ کاٹیں گے، حکومت آپ کی ہوگی تو کوڑے ماریں گے، حکومت آپ کی ہوگی تو پتھر ماریں گے، حکومت آپ کی ہوگی تو ایک غریب عورت سر پہ سونے کی گٹھری رکھ کے جائے گی، کسی کی مجال نہیں ہوگی اس کو چھیڑے. افغانستان میں طالبان تھے تو مجال نہیں تھی، کوئی ڈرگ نہیں تھا، کسی پہ ظلم نہیں تھا، کوئی ریپ نہیں ہوتا تھا. ایک وہاں ایک جرنلسٹ آئی تھی عورت، وہاں پہ وہ برقع ورقع پہنی ہوئی تھی، ہوا چلی، برقع اٹھ گیا. طالبان دیکھا یہ کیا بھئی، یہ تو کوئی عورت باہر کی عورت ہے، یورپ کی. گھیر لیا. وہ کہتی ہے کہ میں سوچی اب تو میرا ریپ ہو جائے گا، یا مجھے ٹارچر کریں گے، مجھے قتل کر دیں گے. تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے 1 گھنٹے تک رکے. پھر ان کی عورتیں آئی تو تلاشی لینے لگی تو اس نے اپنے اٹھا دیا. جیسے اٹھا دیا طالبان وہ پھر کے دوسری طرف پلٹ گئے. تو جا کے لکھتی ہے کہ طالبان کو ہرانا ہو تو کسی ضرورت نہیں، عورتوں کو بے پردہ بھیج دو، وہ خود ہی بھاگ جاتے، سامنے نہیں رہتے. وہ مسلمان ہو گئے. اس کا نام ہے ایمن رینڈل. سمجھے آپ؟ پڑھتے آپ کے گھروں میں کتنے بچے اخبار پڑھتے ہیں، کتنے بچے اچھے رسالے پڑھتے ہیں، کتنے گھروں میں مسلمان کی اپنی لائبریری بناتے ہیں اسلام کی. ہر چیز کے لیے پیسہ، ہم کو اسلامی کتاب کے لیے پیسہ نہیں ہے، دنیا کی جانکاری کی کتابوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. پیسے والے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریف ہیں تو انڈیا ٹوڈے، فرنٹ لائن، فلاں فلاں میگزین ہوں گے. نہیں ہماری طرح دنیا دار ہے تو فلم فیئر، اسٹار اسٹائل وہ ہمارے گھروں میں رہے گا. قرآن کبھی کھلتا نہیں ہمارے گھروں میں. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہمارے باپ دادا، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ قرآن کو پکڑے تھے، معزز تھے، ہم ذلیل ہو گئے قرآن چھوڑ کے. مشکات کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. پڑھ لیجیے جاکے. قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن سے الگ نہیں ہے. جو معاذ اللہ حدیث کو نہیں مانتے ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قرآن میں کہا نماز قائم کرو، قرآن میں کہاں لکھا کہ رکعت کیسے باندھے، نماز میں ثنا کیا پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، یہ تو حدیث سے ملا، سرکار کی ذات سے ملا. تو اس کو نہیں ماننے والا مسلمان کہاں سے رہ گیا؟ نماز کیسے پڑھیں گے اب؟
تو حدیث اور قرآن لازم و ملزوم ہیں، دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جب میں قرآن کی بات کرتا ہوں تو حدیث اس میں شامل ہے، سیرت رسول اس میں شامل ہے. بی بی عائشہ سے پوچھا کہ سرکار کا اخلاق کہتا ہے، کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہ سرکار کا اخلاق تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پہ فائز کیے گئے. یہ اب آپ دیکھ لیجیے تو سازش شروع ہوئی. موجودہ سازش کی طرف آتا ہوں میں. 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں نے، ساری دنیا کے یہودیوں نے بیٹھک کی، کہا کہ ہماری اپنی ریاست ہونا چاہیے. تو پہلے کچھ کینیا میں ایک بات ہوئی، کینیڈا میں بات ہوئی. تو اس وقت وزیر خارجہ انگلینڈ کا ہوتا تھا بالفور. بالفور نے ایگریمنٹ کیا کہ جو اس وقت انگریزوں کے تحت تھا، یہ علاقہ اردن کا جو علاقہ ہے انگریزوں کے تحت تھا، کہا کہ بیت المقدس میں ان کو لا کے بٹھایا جائے یہودیوں کو دنیا سے. 1918 میں قائم ہوئی بالفور ایگریمنٹ، منظور ہوا. 1948 میں صہیونی ریاست قائم ہوئی. اس سے پہلے جب ترکی کے اندر تھا، ساری مسلمان دنیا ترکی کے تحت تھی، تو انگریزوں نے ایک آرمی افسر کو بھیجا، کرنل لارنس. وہ لارنس آف عربیہ مشہور ہوا. وہ آ کے اس نے توڑا کہ بھائی تمہاری عرب قومیت ہے، تم ترکوں کے غلام بنے ہوئے ہو. تو یہ قوم پرستی کا نعرہ اس نے دیا، اور قوم پرستی اسلام کی ضد ہے. قوم پرستی اسلام میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اسلام میں حق پرستی ہے، قوم پرستی نہیں ہے. کوئی پرستی نہیں، حق پرستی ہے. قوم آتے ہی ٹوٹ گئے، ترکوں کو عربوں سے لڑا دیا، عرب آزاد ہوئے. عرب قومیت کا نعرہ بلند ہوا. عرب قومیت جا کے مصری قومیت، شامی قومیت، عراقی قومیت، سعودی قومیت، ساری قومیتیں ہو گئی. اقبال بول گئے ایک ہو مسلم ہر کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. ہم قومیت میں بڑھ گئے. چارلز ڈیگال فرانس کا صدر ہوتا تھا، اس نے کہا نیشنلزم when hatred of people other than your own comes first. Patriotism when love of your own people comes up. قوم پرستی اس وقت جب دوسروں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. پیٹریاٹزم وہ ہے کہ جب اپنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو دوسروں سے نفرت اچھی چیز نہیں ہوتی. قوم پرستی نے آپس میں نفرت کر دیا. لارنس کو لایا، وہاں توڑا. اس کے بعد میں 1948 میں صہیونی ریاست ہوئی. عرب بادشاہ عیش میں تھے، ان کے بعد عورتیں بھیجی گئیں، زمینیں خریدی، آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور آخر میں اسی زمانے میں جو خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے قائم تھی، 1923-24 میں مصطفیٰ کمال پاشا ترک کے ہاتھوں اس کو ختم کیا گیا. اس وقت سلطان عبد المجید تھے، یہودی بعد میں جو وزیر بنا اس کو بھیجا گیا HERTZL، حزل نام تھا بادشاہ کے پاس، کہ آپ کا خزانہ خالی ہے، فلسطین ہم کو دے دیجئے، جتنا چاہے پیسہ ہم دیتے ہیں. بادشاہ جیسے بھی تھے، خراب تھے، اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. جنگ بلقان ہوئی، ترک ایک طرف، ایسٹرن یورپ ایک طرف. وہاں پہ ترکوں کا سالار تھا مصطفیٰ کمال پاشا. ایسٹرن یورپ کو شکست ہوئی. مصطفیٰ کمال نے قرآن اٹھا لیا، کہا کیا قرآن، اس کو بچانا تو لڑنا ہوگا. جی جان سے لڑے، شکست دی. لیکن ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا نے بادشاہ خلیفہ وقت کو معزول کر دیا. اسی حضل کے ہاتھ سے پروانہ بھیجا معزولی کا، بادشاہ کو ہٹا دیا، اسلامی حکومت ختم کر دی، سیکولر حکومت قائم کر دی. عورتوں کے چہروں سے نقاب کھینچ کے پھینک دیا. سر پہ رومی ٹوپی ہوتی تھی جو ہمارے زمانے میں، کیونکہ ہمارے 2 شہزادوں کی شادیاں ان کی شہزادیوں سے ہوئی تھی، درے شہوار اور نیلوفر کی شادیاں ہم اعظم جاہ اور معظم جاہ سے ہوئی تھی. تو ہمارے پاس ترکی ٹوپی نام نہیں، ہمارے پاشا جو بڑا امین پاشا، فلاں پاشا، یوں وہاں پاشا کے میں نے صاحب کے ہوتے ہیں ترکی زبان میں. تو وہاں سے جو خلافت سرکار کے بعد قائم ہوئی حضرت ابوبکر سے، اس خلافت کو ختم کر دیا 1923 نے، تاکہ مسلمانوں کا ایک مرکز جو ہے وہ بھی نہ رہے. 13 سال اور بعض روایت میں 18 سال ترکی میں عربی زبان میں اذان نہیں ہوئی.
حج کو جانا بند کر دیا گیا. مصطفیٰ کمال پاشا مرا، عصمت انہوں آئے، ان کے جانشین، انہوں نے تھوڑا ریلیکسمنٹ کیا. اس کے بعد میں عدنان مندریز وزیر اعظم ہوئے، الیکشن جیت کے آئے. جو امریکہ بڑے الیکشن کی جمہوریت کی بات کرتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ فوجیوں سے بغاوت کروا دی. عدنان مندریز صاحب آئے تو انہوں نے بہترین سڑکیں اور بہترین مسجدیں بنانی شروع کی، تو ان کا نام پڑ گیا مسجدوں اور سڑکوں کا وزیر اعظم. ان کو پھانسی لٹکا دی. جلال باہر صدر تھے، بوڑھے تھے، تو ان کو عمر قید دے دی. وہاں سے ختم کیا تو پھر ترکی میں کہا کہ اسلام کی بات نہ ہو، سیکولرزم کی بات ہونا. اربکان نے الیکشن جیتے، ان کو ہٹا دیا، ان پہ پھر فوجی انقلاب لایا، کہا کہ تم الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا. اردگان اب جو آئے تو اسلام پسند وزیر اعظم، آپ صدر بن گئے. اس زمانے میں علامہ نورسی اسلام کو لے کے چلتے تھے ترکی میں. سنوسی تحریک اٹھی لیبیا میں. محمد عبد الوہاب کی تحریک اٹھی سعودی عرب میں. شاہ ولی اللہ کی تحریک اٹھی دلی میں. یہ سب تحریکیں اٹھی مغرب کی آمریت کے خلاف. انگریزوں نے کیا کیا؟ ارے وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو تمہارے دین کو ختم کر رہے ہیں. بھائی وہ وہابی ہے، وہابی ہے، وہابی ہے. وہابی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے تو بتا دیں مجھے، کیا انہوں نے کوئی فرقے کی بنیاد ڈالی؟ مکمل موحد ہے. میں نہیں بولتا، میں کسی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ پڑھ لیں. توحید کو لائے کہ بھئی توحید، آپس میں بٹوارا کر دیا ہر جگہ. اسی طرح سے جو جمہوریت کا علمبردار ہے، مصر میں الیکشن جیت کے مرسی آتے تو جمہوریت برخاست کر دی جاتی ہے اور اس کو کچھ نہیں بولتے، ایک ڈکٹیٹر کو مان لیتے ہیں. اسلامک سیلویشن فرنٹ الجزائر میں، الجیریا میں جو ہے جیت کے آتی ہے، کارپوریشن الیکشن جیت جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ الیکشن بھی جیت جائیں گے تو اس کو ختم کر دیتے، فوجی انقلاب آ جاتا، ان کو سب کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا. تونس میں اسلامی حکومت بنتی، اس کو ختم کر دیا جاتا. طالبان اٹھتے، انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، ان کو ختم کر دیا گیا. ان پہ ہزار طرح کے الزامات. میں پاکستانی طالبان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انہوں نے بچوں کو مارا. اگر وہ مارا ہے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہی جو آج یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہو رہا ہے، کسی کو جلا دیا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے کسی کو جلایا، رسول اللہ نے کسی کا ناحق قتل کیا. یہ شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، یہودی سازش، انٹرنیشنل سازش کہ اسلام نہ آئے. کیوں؟ اسلام آیا تو کسی کے صدر کی صدارت نہیں رہتی ہے، بادشاہت کی بادشاہت نہیں رہتی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. مالک تو اللہ ہوتا ہے، وہ صرف نگہبان ہوتا ہے. اگر میں کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا، اگر اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو ہمارے حکمراں، ہمارا فوجی ٹولہ. میں بھی فوجی ہوں، میں جانتا ہوں فوج میں کیا ہوتا ہے. ہمارا فوجی ٹولہ، کوئی پاکستانی فوجی افسر نہیں چاہے گا کہ اسلام آئے، کوئی مصری افسر نہیں چاہے گا اسلام آئے، کیونکہ ان کے شراب کباب باقی نہیں رہتی، ان کی عیش و عشرت باقی نہیں رہتی، ان کو عام آدمی کی طرح رہنا پڑتا، ان کی سیکیورٹی کروڑوں کی نہیں ہوتی. آج کیجریوال غیر مسلم بولتا مجھے نہیں چاہیے سیکیورٹی، اور ہمارے جو ہے بادشاہ کروڑوں کی سیکیورٹی میں رہتے جب عوام کو کھانے کو کھانا نہیں ہے. جب اسلام آتا ہے تو عمر فاروق کی طرح کندھے پہ اناج اٹھا کے لینا پڑتا بیوہ عورت کے پاس. اسلام آئے تو باری ہوتی کہ غلام اونٹ پہ بیٹھا اور خلیفہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے. کون سے مسلمان بادشاہ کو، کون سے مسلمان امیر کو اور کون سے مسلمان فوجی کو یہ بات منظور ہوگی؟ اگر کسی مسجد میں بم پھینکا جا رہا ہے تو میرا یقین ہے انشاءاللہ جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے وہ نہیں پھینکے گا. تم پھینکوا رہے ہو لوگ اپنے ایجنٹوں سے. کچھ جس کے بعد میں رتی برابر ایمان ہے وہ بچوں پہ جا کے بم نہیں پھینکے گا. تمہارے ایجنٹ ہیں جو کر رہے ہیں. چنانچہ کتنے بچے ہمارے چھوڑے گئے جن پہ 15 سال کے بعد ثابت نہیں ہوا. اٹھاتے کس کو؟ تم گھٹنوں کو نہیں اٹھاتے ہو. اٹھاتے کس کو؟ نمازی پرہیزگار انفوٹیک کے پڑھنے لکھنے والے انجینئر ڈاکٹر بچوں کو اٹھاتے ہو تم. اور 10-15 سال رکھنے بعد بہتے کہ ثابت نہیں ہوا جرم. کون ذمہ دار ہے؟ ہر طرف ذرا سا ایک
شوشہ ہوتا ہے، ساری دنیا کام جاتی ہے، انسانیت کام جاتی ہے. حماس پہ ایک ایک مہینہ 2 مہینے جنگ مسلط کر دی جاتی، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے مارے جاتے ہیں، وہاں کسی کے آنسو نہیں بہتے کیونکہ خون مسلمہ بہتا ہے. وہاں کسی سے انسانیت نہیں جاگتی. لیکن یہاں پہ اقبال نے کہا تھا کافر ہو تو کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. حماس نے ثابت کر دیا کہ ہم بے تیغ ہیں، اگر لڑتے ہیں تم سے اسرائیل جیسی طاقت سے لڑیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے. گجرات میں 3000 شہید ہو گئے، 3000 تو ایسا سرکاری ہے، لاکھ شہید ہو گئے. لیکن کوئی جا کے نہیں بولا ہم گھر واپس آ رہے ہیں. الحمدللہ مظفر نگر سے نکل گئے، گھر بار ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، یتیم ہو گئے، لیکن کسی نے جائز نہیں کیا کہ ہم کو لے لو، ہم گھر واپس آ رہے ہیں. بہار میں ابھی جلائے گئے، میں علی گڑھ میں تھا اس وقت، جلائے گئے، 6 مسلمان جل گئے، گاؤں کا گاؤں ختم ہو گیا، لیکن کوئی جا کے نہیں بولا ہم کو گھر میں واپس لے لو. کیوں؟ جس کے دل میں ایمان جاتا وہ واپس نہیں جائے گا. کون جائے گا؟ رسول کی غلامی چھوڑ کے تم ادھر ادھر جاؤ گے؟ تم کیا دو گے ہمیں؟ 5 لاکھ؟ 5 لاکھ کل ہم بن جاتے ہیں، تم کسی مندر کا پجاری بناؤ گے؟ RSS کا بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. ایک بھنگی اسلام قبول کرتا ہے، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے، ندوے سے، دیوبند سے، نظامیہ سے، کہیں سے دین کا علم حاصل کرتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہم کہتے ہیں آپ بڑی، ہم آپ کے پیچھے پڑیں گے. اسلام عزت دیتا ہے، تم ہم کو خریدنا چاہتے ہو؟ عزت بیچیں گے ہم؟ اب یہ وقت آ گیا ہم پہ؟ انشاءاللہ نہیں، کبھی نہیں. بچہ انشاءاللہ مسلمان کا مر جائے گا، نہیں بکے گا انشاءاللہ. بہت یہ طوالت چاہتا ہے مضمون. میں بہت مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا وقت ہی نہیں رہتا ہے میرے پاس کہ میں آپ کو طوالت میں لے جا سکوں. ساری سازشیں مجھے بتائی. جمہوریت کے علمبردار صدام حسین پہ اٹیک کیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، تو انسانیت کی بربادی کے جو ہتھیار ہیں ایک بھی نہیں نکلا ہتھیار. اس لیے کیا کہ صدام حسین تیل کی صنعت کو اپنانے والا تھا، نیشنلائز کرنے والا تھا. قذافی نے کہا کہ شمالی افریقہ کا محاذ بنائیں گے، اس پہ حملہ کر دیا. اس لیے نہیں کیا کہ قذافی ظالم تھا، نہیں، ہم بھی مانتے ظالم تھے یہ، لیکن اس لیے نہیں کیا. اس لیے کہ ان کی تیل کی کھپ رک جائے گی وہاں پہ، جو تیل اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ بند ہو جائے گا. شام ہم جانتے ہیں یہ ظالم نہیں ہے، اس کا باپ اس سے بڑا ظالم تھا، حافظ اسد. جو ظلم کیا ہم کو پتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کیا اٹیک. اس لیے کیا کہ کوئی مسلمان حکومت طاقتور نہ رہے باقی. ایران بھی خیر منائے، پاکستان بھی خیر منائے، اور سب سے زیادہ خیر ہم منائیں. قرآن کو ہم کو چھوڑے، ہم کو بھگتنا پڑے گا. جب تک آپ قرآن کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے بھگتنا پڑے گا. جب تک رسول اللہ کی غلامی میں نہیں آئیں گے بھگتنا پڑے گا. دوسری قومیں سائنس سے ہر چیز سے اوپر آ سکتی، مسلمان قوم صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے اوپر آئے گی، اور کسی طرح سے اوپر نہیں آ سکتی. قرآن میں سب چیز ہے، سائنس بھی ہے، ہتھیار. میں تو آپ کو بتا دیا، سورہ حدید، سورہ سبا، سورہ انفال کو بتا دیا کہ ہتھیار کرنا کے حکم ہے. سورہ یاسین میں ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالشَّمْسَ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج چاند گھٹتے کھجور کی شاخ کی مانند ہوتا رہتا ہے. نہ چاند کے بس میں ہے کہ سورج کو پکڑے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑے، نہ دن کے بس میں ہے کہ رات کو جالے، نہ رات کے بس میں کہ دن کو جالے. ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، اور سائنس کہتی ہے کہ ہر ایک اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے. تو اسٹرانومی قرآن میں موجود ہے. چھوڑ دیا، پڑھتے ہی نہیں ہے. میں تو کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں صاحب، لیکن اللہ میرے والدین کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان تمام علماء کی جن سے میں نے استفادہ کیا، خاص طور پہ علامہ اقبال کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ ان سے میں نے سیکھا، میرے دل میں اسلام ڈالا. میں تو ایک کرسچنی کی اسکول کا طالب علم ہوں، آؤٹ اسکول سے پڑھا، نظام کالج میں پڑھا ہوں. آپ قرآن پڑھیں ترجمے سے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. بار بار پڑھنے کو دل کرے گا. سیرت پڑھیں، ایک بار ختم ہوگی تو. گاندھی نے کہا کہ اسلام تلوار سے نہیں بھیجا، میں نے رسول اللہ کی سیرت پڑھی
2 جلدوں کی سیرت پڑھی، 10 دوسری جلد میں نے ختم کی تو میں سوچتا رہا تھا کاش مجھے اور پڑھنے کو ملتا ہے اس شخص کے بارے میں۔ مائیکل ہارٹ نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں محمد کو رسول نہیں مانتا، لیکن اگر کسی شخص نے تاریخ انسانی پہ سب سے گہرا اثر چھوڑا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ دینی اور دنیاوی دونوں چیزوں میں بہتر شخص وہ ہے، اس لیے میں اس کو نمبر 1 پلیس دے رہا ہوں میری کتاب 100 میں۔ لا مارٹن کہتا ہے کہ اگر مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی، لیکن بہترین نتائج اگر کسی شخص نے دیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس سے یہ کسی اور شخص نے نہیں دیے دنیا میں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ تھامس کارلائل جی صاحب، ساری دنیا میں جو مسلمانوں کو کاٹا مارا جا رہا ہے اس کا جواب جیسا کہ حماس میں جیسا 17,000 نوجوان بچے 15-16 سال کی میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات کروں، اس وقت ہمارے حالات وہ ہیں جو حضور کے مکی دور کے حالات تھے۔ اگر آپ کو مسلمان بچہ، مسلمان شخص کسی بچے کو بھڑکاتے ہیں جا کے بم پھینک دو، جا کے خنجر مار دو، تو وہ اسلام کے دشمن ہے، اسلام کے دوست نہیں ہیں۔ آپ یہاں پہ رسول اللہ کی مکی زندگی کو اپنانا پڑے گا، آپ کو قوت برداشت چاہیے۔ مجھے معاف کریں، آپ سب رمضان میں ضرور رکھتے ہیں اور رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں۔ صبر ہمارے میں نہیں، مسجد سے باہر نکلنے کو دھکا مکی ہوتی ہے۔ کیا مل رہا ہم کو رمضان کے روزوں سے؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے زیادہ ڈسپلن کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں چاہیے سب سے زیادہ انڈسپلن وہاں موجود ہوگا۔ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ایک فرانس کا آدمی اسلام قبول کیا، انہوں نے کہا اللہ کا بہتر بے پناہ احسان ہے، میں نے قرآن حدیث پہلے پڑھی، بعد میں مسلمان کو دیکھا، پہلے مسلمان کو دیکھتا تو میں اسلام نہیں قبول کرتا۔ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ آپ سے ایمان، آپ جن محلوں میں رہتے ہیں اللہ واسطے ان محلوں کا جائزہ لے لیں۔ آپ رات کے 12-1 بجے تک بچے باہر پھرتے، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اندھیرا ہوتی ہے اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ، کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ان بچوں کو نہیں ٹوکتے کہ تم 10 بجے رات کو 11 بجے رات کو کہاں سے آ رہے ہو آخر۔ اخلاق ہمارے بہر صورت جزاک اللہ آپ سب کا ہدایت، اللہ سے بس دعا کیجئے کہ اللہ عالم اسلام پہ جو مصیبت آئی ہے اس کو دور کرے، ہم کو قرآن و حدیث پہ پابند کرے، رسول اللہ کا صحیح معنوں میں غلام بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔